المجید ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 5ویں سبق میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا انتہائی اہم موضوع ہے تبلیغ دین کے آداب۔ اللہ تعالی صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تبلیغ دین کے آداب، یہ موضوع بیان کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ تبلیغ دین اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہر امتی کے ذمے لگائی، اور سرکار نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور احکام دین کے کچھ مسائل اس میں بھی بیان فرمائے، تو سرکار نے اس کے اندر یہ لفظ ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو سن رہے ہو یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دینا جو نہیں سن رہے، یعنی جو حاضر ہیں یہ پیغام جو موجود نہیں ان تک پہنچا دینا، یعنی ہر سننے والے کی ڈیوٹی لگائی تبلیغ کی کہ یہ آگے پیغام پہنچایا جائے۔ اور ایک مقام پر یہ لفظ بھی ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرے پیغام میں سے اگر ایک بات بھی شریعت کی کسی تک پہنچے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پیغام آگے پہنچائے، جہاں تک اس کا حق بنتا ہے اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ یہ تو ذمہ داری ہو گئی، اور اس ذمہ داری کی فضیلت بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ باتیں کرنے والے لوگوں میں سے مجھے جس بندے کی بات سب سے پیاری لگتی ہے وہ شخص ہے جو اپنی بات کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے دین کی، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا سب سے اچھی گفتگو اس آدمی کی ہے، اور یقیناً اللہ کریم جل شانہ کو یہ بات اسی وجہ سے اچھی لگی کہ مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذمہ داری اور ان کی زندگی میں ان کی اکثر زبان پر یہی سلسلہ رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال کے اندر اپنے امتیوں کو اپنی زندگی کے اندر دعوت، تبلیغ، دین کے احکام کا پہنچانا، یہ آپ ذمہ داری کو ادا کرتے رہے۔ اس واسطے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یقیناً اس امت کے سر پر یہ ذمہ داری پچھلی امتوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ان کے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے، اور وہ تبلیغ کا سلسلہ ان کے ذریعے جاری رہا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ سرکار خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، لیکن ماحول کے اندر خرابیاں تو ہوں گی، بگاڑ ہوں گے، لوگ غلط طریقے پہ چلیں گے، تو اب تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ تو یہ ذمہ داری اللہ کریم نے حضور کی امت کے سپرد کی،
اور امت کے سپرد کی، اور امت نے ذمہ داری کو اپنے سر پر لیا۔ اسی وجہ سے اللہ کریم نے اس امت کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، اور اللہ کریم نے تمہیں لوگوں میں سے چن لیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی یہ صفت تمہارے اندر جو پائی جاتی ہے، جو اللہ کریم نے ذمہ داری نبیوں پر عائد کی تھی، وہ تمہارے اوپر عائد کر دی کہ اب تم نے تبلیغ دین کا کام کرنا ہے، اس واسطے تم سب سے بہترین امت ہو۔ جب ذمہ داری بڑی ہو تو اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تبلیغ کرنا اگرچہ حق ہے جس بندے پر تک بھی اللہ کریم جل شانہ کا فرمان پہنچے، لیکن تبلیغ کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس مقام پر آپ نے دین کا پیغام پہنچانا ہے، اگلے بندے کی روش اور طریقہ کار کے مطابق اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کو شریعت کا پیغام پہنچاؤں اور وہ میری بات قبول کرے گا، مان لے گا، عمل کرے گا، وہاں پر شریعت مطہرہ کا حکم پہنچانا آپ پر واجب ہے، لازم ہے۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو یوں ہی گناہ گار ہوگے، جیسے نماز نہ پڑھی تو گناہ گار ہوگے۔ یعنی ایک ضروری حکم ترک کیا، لیکن یہ کس جگہ پر؟ جس مقام پر آپ کو پتہ ہے کہ اگلا بندہ میری بات کو مان جائے گا، میری بات کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ اگلا بندہ تہمت لگائے گا، کوئی برا بھلا کہے گا، مجھے گالیاں دے گا، اور ایک برائی پہلے کر رہا ہے، دعوت دینے کے بعد اور برائی کرے گا، میری غیبت کرے گا، میری اوپر تہمت لگائے گا، مجھے گالیاں بکے گا، تو اب یہ ہے کہ اب تبلیغ دین میں اس کو آپ جو حکم ہے اس کو نہ پہنچائیں تو یہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس کو ڈبل گناہ کے اندر مبتلا کریں گے۔ اگلے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے خطرہ ہے کہ آپ اسے دین کا حکم پہنچائیں اور وہ آپ سے لڑ پڑے گا، آپ کے ساتھ جھگڑے گا، آپ کو مارے گا، تو پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ صبر کر سکتے ہو، اس کی مار کو، اس کی طرف سے ظلم کو برداشت کر سکتے ہو، تو اب آپ تبلیغ کرو، اور اب آپ کے عہدے دو ہو جائیں گے۔ آپ صرف مبلغ نہیں، آپ مجاہد بھی بن گئے کہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور اگلے کی طرف سے ملنے والے دکھ کو بھی برداشت کر رہے ہیں صبر کے ساتھ۔ اب یہ مبلغ بھی ہو گیا اور اس کے جہاد میں اس کی تکلیف کو برداشت بھی کر رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا جہاد ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ میں اس کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکوں گا تو پھر اسے چاہیے کہ پھر یہ تبلیغ نہ کرے۔ کیونکہ تبلیغ کرتے کرتے خود گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ جس وقت انسان کو یہ ہو کہ پتہ نہیں میری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، پتہ نہیں قبول کریں گے نہیں کریں گے، لڑ پڑیں گے یا قبول کریں گے، تو اس صورت میں اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے جو بہتر اسے مناسب معلوم ہو اس کے مطابق اسے احکام شرع پہنچائے۔ اب اس سلسلے میں جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر پر تو کم از کم تبلیغ کرنے میں انہیں اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے اسی واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب وانذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو آپ تبلیغ کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ یہاں تک سمجھنے کے بعد اب جہاں پہ تبلیغ کرنی ہے اس کے جو آداب ہیں ان کے اندر پہلے نمبر پر کہ جس گفتگو کو آپ نے کرنا ہے اور جس گفتگو کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے وہ نرم گفتگو ہو، لہجہ نرم ہو، انداز نرمی والا ہو۔ اس پر قرآن مجید سے دلیل ہے۔ اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ کے اندر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، فرعون بڑا سرکش ہے، بدماش ہے، اس کی بدماشی اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، یہ کہلواتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا الہ ہوں، معبود ہوں معاذ اللہ۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جس وقت تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تو اللہ کریم نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا میرے نبیوں اس سے بات کرتے ہوئے تم نے لہجہ نرم رکھنا ہے۔ اب فرعون سے بڑا سرکش کون تھا اس وقت؟
اتنا بڑا سرکش آدمی، لیکن اللہ نے جو نبیوں کے ذریعے اس تک پیغام پہنچایا تو رب ذوالجلال جل شانہ نے حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ لہجہ نرم رکھنا ہے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، تمہیں اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ تمہاری بات کو سن کر وہ نصیحت پکڑے یا وہ اللہ سے ڈر جائے، اس واسطے اس سے گفتگو کا انداز نرم رکھنا ہے۔ تو پہلے نمبر پر یہ سلسلہ کہ انسان کو گفتگو نرم کرنی چاہیے، اور اللہ کریم نے سورہ النحل کے اندر جو ہمیں حکم دیا، ہمیں ایک قانون دیا، وہ یہ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اگر کسی کو دعوت دین دے کر بلانا ہے دین کی طرف تو پہلی بات یہ ہے حکمت سے بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے بحث کرنی پڑے کہ اگلا بندہ آگے سے دلائل دے اور اس کو قبول نہ کرے آپ کی بات کو، اور دلیل کے ساتھ کہے کہ آپ غلط ہو میں ٹھیک ہوں، تو اللہ نے فرمایا اب ان کے سامنے دلائل بھی پیش کرو۔ اس کو ہماری اصطلاح میں مناظرہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ بھی حق کے اظہار کے لیے اس کے سامنے دلائل پیش کرو تاکہ وہ سنے کہ حق کیا ہے اور جو حق ہے اس کو قبول کرے۔ جب نوبت یہ آ جائے کہ اگلے بندے کو دلائل سے سمجھانا ہو تو پھر فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اب مجادلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ بحث کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، تب بھی زبان اچھی رکھ کر اچھے انداز کے اندر اس کے ساتھ بحث کرو۔ اب اسی مقام پر تفسیر بیضاوی کے اندر تینوں کے معنی پہلے سمجھ لیجیے۔ حکمت سے مراد کیا ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا حکمت کے ساتھ دعوت دو، حکمت سے مراد ہے دلیل کے ساتھ، اچھی دلیل پیش کر کے اگلے بندے کو بتاؤ کہ یہ کام غلط ہے یا یہ کام صحیح ہے، اس کی طرف آ جاؤ دلیل کے ساتھ۔ اور موعظۃ الحسنہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی گفتگو کرے، عبرت آموز باتیں بتائے جس سے ان کو سبق حاصل ہو، عبرت حاصل ہو، ایسی باتیں ان کے سامنے رکھے۔ اور جو جدال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اس کی دلیل کا رد کرے جو اس نے غلط موقع پر دلیل بنائی ہوئی ہے۔ اب تین قسمیں ہو گئیں، تو امام بیضاوی فرماتے ہیں فالأولی لدعوت خواص الامت الطالبین للحقائق، کہ پہلی قسم جب دلیل سے بات کرنی ہے، یہ امت کے کچھ خاص لوگ ہیں جو خود عالم ہوں اور حق کے طالب ہوں، ان کے ساتھ جس وقت بحث کرنی ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہو کہ اس کے سامنے دلیل کے ساتھ بات کی جائے۔ اور موعظۃ الحسنہ کی جو بات کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان نے عام لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر انسان اس انداز میں بات کرے کہ ان کو سبق حاصل ہو، ان کو عبرت حاصل ہو۔ اب قرآن سے بڑھ کر مقدس اور قرآن سے بڑھ کر تصدیق شدہ پکی مضبوط کتاب تو اور کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر قصص بھی بیان فرمائے، یعنی واقعات بھی بیان فرمائے، کئی قصے موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو عبرت کے حصول کے لیے اور عبرت کی خاطر کچھ نہ کچھ واقعات بھی اگر ہو جائیں جس کے ذریعے سے لوگ توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ جائیں یا آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آگے تیسری قسم جو جدال کی تھی کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرو، اس کے بارے میں فرمایا جادل معاندیہم، جو اس کے معاند ہیں ان کے ساتھ کیا کیجئے، جدال کیجئے، مطلب جھگڑے کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کیجئے، لیکن جھگڑا بھی مومن کا کیا ہو ہے یا احسن باللتی ہے یا احسن، اچھے طریقے کے ساتھ جھگڑا کرے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد آگے سنیے، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی، اور کتنی کی، فرماتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی وہ میری دعوت سن کر بھاگتے گئے۔ وَإِنَّنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، جس وقت بھی میں نے ان کو دعوت دی کہ تو ان کو معاف کر دے، کہ وہ تیری بات کو قبول کرے، تو پھر کیا کرنے لگے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، دعوت سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ ہمارے لیے تبلیغ اتنی مشکل نہیں جتنی انہوں نے مشکل کوشش کی ہے۔ آپ حضرات ہماری گفتگو کو سن رہے ہو، کوئی
یہ نہیں کر رہا کہ سامنے بیٹھ کر یہ کوشش کرے کہ میں کانوں میں انگلیاں ڈالوں کہ سنوں ہی نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تو جب ان کو دعوت دیتا ہوں یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں۔ کپڑے لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں پر، چہروں پر کپڑے لپیٹتے تاکہ نہ آپ کی بات سنائی دے نہ آپ نظر آئیں۔ اس قدر انداز اظہار کرتے کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچے اور وہ تبلیغ چھوڑ دیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ نہیں چھوڑی اور وہ پھر بھی تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ کے آداب میں سے اگلی چیز یہ ہے جس شخص کو سمجھانا اس کو نامینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا نام لے کر کہا جاؤ تو ایسے کرتا ہے، تو ایسے کرتا ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات ملتی ہے کہ جب سرکار کو خبر ہو جاتی کہ ان لوگوں میں سے کسی نے ایسے ایسے کیا ہے تو سرکار خطبہ دیتے، باقاعدہ گفتگو فرماتے، تو اس کے اندر الفاظ یہ ہوتے ما بال اقوام یفعلون کذا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو ایسے کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسے کرتے ہیں۔ جانتے تھے کہ یہ گناہ اور جرم فلاں کا ہے، لیکن سرکار نامینیٹ کیے بغیر یوں فرمایا کرتے تھے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم نے ایسے کیا، جس قوم نے ایسے کیا، نام لیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمومی طور پر گفتگو فرما کر اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ آداب میں اگلی چیز یہ ہے کہ انسان جو بھی گفتگو کرے وہ لوگوں کے عقل کے مطابق گفتگو کرے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنا لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کی سمجھ اور سوچ کے مطابق کلام کرنی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک اللہ کے ولی کا عمل پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بیان کیے اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کی امت کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خراسان کا علاقہ ہے رے، اس رے کے علاقے میں جس وقت آپ پہنچے 320 آدمی آپ کے ساتھ تھے اور حج کے لیے جا رہے تھے۔ وہاں کا ایک تاجر تھا جس نے اس حج والے قافلے کو اپنے پاس ٹھہرایا، تھا غریب لیکن تھا مہمان نواز۔ اس نے ان حاجیوں کی جو سفر کے لیے جا رہے تھے مہمان نوازی کی۔ صبح کے وقت جس وقت وہ شخص اٹھا تو اس نے حضرت حاتم اصم چونکہ قافلے کے سربراہ تھے تو ان سے کہا کہ آپ کو کوئی مجھ سے کام تو نہیں؟ میزبان اپنے مہمانوں سے کہنے کوئی کام تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا کیوں، خیر تو ہے؟ کہا میں ایک طرف عیادت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا پوچھ لوں کہ آپ کو کوئی کام ہے تو وہ کر لوں، نہیں تو مجھے ضروری کام ہے کہ میں نے ایک مریض کی عیادت کرنی ہے۔ اور مریض کون تھے؟ ان کے علاقے کے ایک بہت بڑے فقیہ محمد بن مقاتل، ان کی عیادت کرنے کے لیے اس نے جانا تھا، اس تاجر نے۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مریض کی عیادت کرنا تو نیکی کا کام ہے اور کسی عالم دین کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے، تو اگر تم جاتے ہو تو اکیلے نہ جاؤ، پھر مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اب یہ حاجی جو حج کے سفر میں تھے، راستے میں مریض کا پتہ چلا، ایک عالم دین کا پتہ چلا تو اس کے پاس چلے گئے۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے سننا کہ تبلیغ کا انداز، طریقہ کار کیا ہے۔ حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس کی بہت بڑی بلڈنگ عالی شان جیسے بادشاہوں کی ہوتی ہے، اور جس کے اندر فضول قسم کی مطلب زیبائش، آرائش، زینت اور بڑے عالی شان قسم کے بنگلہ، نوکر چاکر، یہ والا سلسلہ آپ نے اس کے محل کا دیکھا۔ حضرت حاتم اصم پہلے پہنچے تو وہاں پہ کھڑے رہے، اندر پہنچے تو اس نے بیٹھنے کا کہا تو آپ کھڑے رہے۔ تو محمد ابن مقاتل جو فقیہ تھے اس نے کہا کہ لگتا ہے اس نے کوئی بات پوچھنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم مسئلہ پوچھو۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مسئلہ پوچھوں گا، ایسے کیجئے کہ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیے، شرع کا مسئلہ ہے تو مجھے سیدھے ہو کے بتائیے۔ تو وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلا سوال حضرت حاتم اصم نے ان سے کیا کہ علمک ھذا من این اخذتہ، یہ جو علم تیرے پاس ہے، تو عالم دین ہے، یہ علم تم نے کہاں سے سیکھا ہے یہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا من الثقات حدثونی بہ، میں نے اپنے زمانے کے بڑے معتبر علماء سے سیکھا جنہوں نے یہ
شریعت کا پیغام میرے تک پہنچایا، اب میں وہ سیکھ کر عالم بن چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے استاد تھے، یعنی جن علماء سے تم نے علم سیکھا، انہوں نے علم کہاں سے سیکھا؟ تو اب وہ جواب میں کہنے لگے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک جو علم پہنچا وہ حضور کے صحابہ سے پہنچا۔ حاتم اصم نے پوچھا کہ اصحاب رسول تک علم کیسے پہنچا؟ تو انہوں نے کہا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے سرکار سے سیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حاتم اصم نے پھر پوچھا کہ سرکار کے پاس جو علم آیا شریعت کا وہ کہاں سے اترا؟ تو حاتم اصم سے اس فقیہ نے محمد ابن مقاتل نے کہا ان اللہ عز وجل، وہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن درمیان میں واسطہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام، اللہ کا پیغام سرکار تک پہنچتا رہا۔ اب دیکھو یہ اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آسانی کے ساتھ مسئلہ سمجھا لوں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور پوچھی، وہ بتا چکے، تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو علم جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، کیا اس کے اندر یہ بات تھی کہ من کان فی دارہ اشراف وکانت صحتها اکثر کانت لہ عند اللہ عز وجل المنزلۃ الاکبر؟ کیا اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جس بندے کا گھر بڑا ہوگا اس کی شان بڑی ہوگی، جس کے نوکر چاکر بہت تھے ہوں گے اس کی شان بڑی ہوگی؟ یہ ہے اس کے اندر؟ اب اس نے جس وقت یہ سنا تو اس نے کہا یہ بات تو نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں جو پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں من زاہد فی الدنیا ورغب فی الآخرہ واحب المساکین وقدم لآخرتہ کانت لہ عند اللہ المنزلہ، کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا، آخرت کی طرف رغبت کی اور آخرت کے لیے کچھ جوڑا بنایا اللہ کریم کی بارگاہ میں، اس کی منزل ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے اور اللہ کریم اسے شان دیتا ہے۔ اب حاتم اصم نے تبلیغ کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ رکھا کہ فَأَنْتَ بِمَنِ اقْتَدَيْتَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَحَابِهِ وَالصَّالِحِينَ ام بِفِرْعَوْنَ وَنَمْرُوزَ اول من بنا بالجس والآجر؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو فضول خرچی والے معاملے میں تم پڑے ہو، تم نے اقتداء رسول خدا کی ہے یا حضور کے صحابہ کی ہے یا امت کے صالحین علماء کی ہے، یا تم فرعون و نمرود کے پیچھے چل رہے ہو؟ اتنی سی بات سے حضرت حاتم اصم اسے مسئلہ سمجھا کے آ گئے۔ جب اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے فقیہ صاحب کو، مفتی صاحب کو حاتم اصم سمجھا کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضور ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے فقیہ ہیں امام تنافسی، وہ تو ان سے بھی زیادہ یاش ہیں، ذرا ان کے پاس جائیے۔ اب دوسری جگہ سمجھانے کا پھر طریقہ اور تھا، میں اختصار کرتا ہوں عربی عبارت کی بجائے۔ حضرت حاتم اصم وہاں پہ پہنچے، امام تنافسی کے پاس پہنچ کے کہا کہ جو جنت کی چابی ہے نا نماز، مجھے نماز کی چابی سکھاؤ۔ نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو۔ آپ نے اسے جا کے کہا امام تنافسی کہ مجھے وضو سکھاؤ۔ انہوں نے کہا بالکل کوئی بات نہیں۔ خادم سے کہا پانی لاؤ، پانی لے آیا، اس نے آپ کے سامنے حاتم اصم کے سامنے وضو کر کے دکھایا، بھائی وضو ایسے کرتے ہیں۔ حاتم اصم نے جب وضو کرتے ان کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ ایسے کیجئے کہ میں آپ کے سامنے میں بھی وضو کرتا ہوں، تاکہ پکا ہو جائے گا میرا معاملہ کہ میں واقعی سیکھ چکا ہوں جو جیسے وضو کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک اور برتن میں پانی لایا گیا، حضرت حاتم اصم وضو کرنے لگے۔ اب منہ دھونا تھا کتنی بار؟ 3 بار۔ حاتم اصم نے دھویا 4 بار۔ ہاتھ دھونے تھے کتنی بار؟ 3 بار۔ حاتم اصم نے دھوئے 4 بار۔ جس وقت یہ 4 بار دھوئے، بعد میں پوچھا حضور میرا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس نے جو امام تنافسی تھے اس نے کہا یا ھذا اسرفتا، تو نے تو فضول خرچی کر دی، جہاں پہ حکم ہے 3 بار کا تم نے وہاں پہ 4 بار دھویا، تو تم نے فضول خرچی کی۔ یہ ہے انداز تبلیغ ہمارے بزرگان دین کا۔ جس وقت انہوں نے کہا نا فضول خرچی کی، تو امام حاتم اصم نے کہا کہ پانی کا ایک چلو ہی زیادہ لگانا 4 دفعہ منہ دھونے پر، اگر پانی کا ایک چلو زیادہ لگانے میں فضول خرچی ہے تو یہ جو کچھ تو نے کر دیا ہے سارا کچھ یہ فضول خرچی میں نہیں آتا۔ اب اسے سمجھ لگ گئی کہ
یہ بندہ مجھے تبلیغ کر رہا تھا، مجھے سکھا رہا تھا، اور کس انداز کے اندر، انداز محبت کے ساتھ سکھایا۔ اور جس وقت حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچے تو اہل بغداد آ گئے آپ کے پاس۔ لوگوں نے آپ سے آ کے پوچھا، اے حاتم اصم، آپ اجمی ہو لیکن عربیوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دیتا ہے، تمہاری بات کو قبول کر لیا جاتا ہے، تم فتح یاب ہوتے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا 3 چیزیں ہیں میرے پاس، بس یہی بات سمجھ لینا اور یہیں پہ بات ختم۔ حاتم اصم نے کہا 3 چیزیں ہیں میرے پاس جس کی وجہ سے میں اپنے جو ہے جس کے ساتھ بات کرتا ہوں اس پہ غالب آتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہا افرح اذا اصاب خصمی، کہا جس کے ساتھ میری بحث ہو رہی ہوتی ہے، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح بات کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میرا مقابل، میرا خصم جب بات صحیح کرتا ہے تو مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ جس کو میں نے سمجھانا تھا وہ آپ پہ ہی سمجھ گیا، جس کو میں نے رہنمائی کرنی تھی، محنت کرنی تھی، اللہ نے کرم کیا، وہ خود بخود ہی بات سمجھ گیا، وہ پہلے ہی درست بات کہتا ہے تو مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 2، وَأَحْزَنُ إِذَا أَخْطَأَ، جب غلطی کرتا ہے تو میں غمگین ہوتا ہوں۔ اب غمگین اس واسطے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں اسے سمجھانے کے لیے اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی، اس واسطے اس کی غلطی پر مجھے غم ہوتا ہے۔ اب ہماری تبلیغ میں اور ان کی تبلیغ میں کتنا فرق ہے۔ ہم جس کے ساتھ باس مباحثہ ہو ہم اس کی غلطی پہ خوش ہوتے ہیں اور درستگی پہ ہمیں پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، ہم اس کے معاملے میں یہ سوچتے ہیں۔ لیکن حضرت حاتم اصم نے کہا میرے غلبہ پانے کا سبب یہ ہے کہ میں اس کی غلطی پر پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس نے غلطی کیوں کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَأَحْفَظُ نَفْسِي أَلَّا أَجْهَلَ عَلَيْهِ، کہا کہ میں اپنے آپ کو اس بات سے بچاتا ہوں کہ میری طرف سے اسے کوئی غلط طریقے کے ساتھ جو ہے بات نہ ہو جائے، میں جاہلوں کی طرح اس سے مخاطب نہ ہوں، اس بات سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں تاکہ صحیح طریقے کے ساتھ تبلیغ کروں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شاہ صاحب آیا کرتے تھے جن کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، تو آپ نے سوچا کہ تبلیغ تو کرنی ہے، ایسے بھی بتانا ہے کہ مونچھیں پست رکھو، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ شاہ صاحب ہیں، ناراض نہ ہو جائیں، اولاد رسول ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن شاہ صاحب آئے تو آپ نے فرمایا شاہ جی کیا کرتے ہو؟ تو وہ ملازم تھے، انہوں نے کہا میں فلاں جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا حضور ایسے بتاؤ کہ آپ سے بڑا افسر آپ کے نام کوئی پیغام بھیجے اور وہ رکا آپ کا نوکر لے کر آپ کے پاس آئے اور رکے میں آپ کے لیے کوئی سخت بات ہو تو آپ نوکر سے ناراض ہو گئے؟ انہوں نے کہا نوکر سے کیا ناراضگی، وہ تو درمیان میں وہ صرف رکا اٹھا کے آیا ہے، پیغام تو اس کا ہے نا جو مجھ سے بھی بڑا آفیسر ہے۔ جس وقت شاہ صاحب نے یہ بات کی تو اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کی کتاب اٹھائی اور شاہ صاحب کے سامنے رکھی اور کہا کہ میں تو ہوں نوکر اور یہ پیغام اس ہستی کا ہے جو آپ سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ شاہ صاحب کو بات سمجھ آ گئی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجھے سمجھانا کیا چاہتے تھے، تو آپ نے یہی کہا کہ یہ اس ہستی کا فرمان ہے جو ہم سب سے بلند و بالا ہیں، ہم سب سے افضل والا ہیں، اور میں درمیان میں ہوں قاصد، پیغام وہاں سے آیا، میں صرف اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس واسطے تبلیغ کے آداب میں ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی